بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل جو نشستوں کے اندر ہمارا کلام چل رہا ہے وہ ان مسائل کو لے کر کے چل رہا ہے جن مسائل کو لے کر کے عوام کی اکثریت عاملین کے در پر پہنچی ہوتی ہے اور عاملین سے رہنمائی طلب کرتی ہے، علاج معالجہ ان سے طلب کرتی ہے۔ تو ان نشستوں کے اندر جب ہم کلام کر رہے ہیں تو اسی کے بیچ چند امور ایسے ہیں جن کو ڈسکس کرنا، جن کے اوپر کلام کرنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر عوام کو یہ معلومات حاصل ہو جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اکثریت عاملین کی طرف مراجعت کو ترک کر دے اور جو اس کی ضرورت ہے جس حد تک اسی حد تک اس کو باقی رکھے، باقی جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ان کی طرف مراجعت نہ کرے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ عوام کی اکثریت عام جسمانی امراض کے اندر بھی وہ کیا کرتی ہے، عاملین کی طرف ہی مراجعت کرتی ہے، اور جو اصل علاج معالجہ کے اس کے طرف جس کی طرف شریعت نے بھی رہنمائی بھی کی ہے اور شریعت اس کا تقاضا بھی کرتی ہے کہ یہ جان اللہ کی بھی دی ہوئی امانت ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کرنا، اس کے صحت اور تندرستی کے لیے دوا دارو کرنا یہ آپ کے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ یہ اس فرض کو ترک کر کے دم درود جھاڑ پھونک کے سہارے لیتی ہے اور جو اس کے لیے اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان اسباب کو ترک کر دیتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں وہ اسباب کے تحت مقرر کر رکھے ہیں، تو اسی طریقے سے صحت اور شفا، بیماری، امراض، اس کا جو شفا رکھی بھی ہے وہ دوائیوں کے ساتھ رکھی گئی ہے۔ تو اب انسان اگر علاج معالجے کی طرف بالکل بھی نہ جائے اور سیدھا عاملین کے پاس چلا جائے، وہاں پہ جا کے جھاڑ پھونک کرواتا رہے اور دم درود ان سے لیتا رہے، لیکن جو بیماری کا علاج ہے اس کی طرف وہ نہیں جاتا، تو ایسی صورت کے اندر لا محالہ وہ کیا ہو جائے گا، نقصان کا احتمال اس کے اندر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دم اور درود کی جو افادیت ہے اس سے ہم انکار نہیں کرتے بالکل، ہم یہ کہتے ہیں کہ اسباب اختیار کریں، اس کے بعد دم درود کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اس اسباب کے اندر اس دم درود کی وجہ سے اثر پیدا ہو جائے، ہم تو یہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہ آپ بولو کہ اسباب اختیار نہیں کرو اور صرف جھاڑ پھونک کروا لو، بلکہ بہت سے عاملین بھی وہ عوام کو غلط رہنمائی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم سے جھاڑ پھونک شروع کروا دی، ہم سے جو ہے آپ نے دم شروع کروا دیا، اس کے بعد جناب آپ کو علاج معالجے کی طرف نہیں جانا۔ تو جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ مرض ایک ایسی کیفیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ایسی کیفیت میں چلا جاتا ہے کہ جہاں سے اس کی واپسی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ مثالیں تو اس کی بہت سی ہیں، لیکن یہاں پر ایک مثال کے اوپر اکتفا کروں گا۔ میرے پاس ایک صاحب ملیر کے علاقے سے ہے، ان کا ایک بچہ تھا گود کا، میرا 5-6 سال کا بچہ ہوگا، جس کو جھٹکے بھی پڑ رہے تھے اور ذہنی طور پہ کچھ اس کی معذوری اور کمزوری بھی تھی۔ تو اب ایسی صورت میں وہ بچے کو لے کر کے آئے میرے پاس دم کے لیے، اور اس نے بتایا کہ بھئی میں کامل کے پاس گیا ہوں، جس سے کہا اس کا 11 مہینے دم ہوگا، لیکن اس کی شرط ہے کہ اس کے بیچ میں اس کو کوئی دم بھی نہیں ہوگا اور کوئی اس کی دوائی دارو بھی نہیں کی جائے گی۔ اب وہ کہنے لگا کہ بھئی 9 مہینے تک تو میں نے صبر کیا، لیکن بچے کی طبیعت جو ہے وہ بگڑتی جا رہی تھی، اور میں نے اس کو ایک مرتبہ ضرورت پیش آئی، میں بچے کو لے کر کے گیا تو وہ عامل صاحب موجود نہیں تھے۔ جب موجود نہیں تھے تو میں نے کسی اور سے دم کروایا، تو جب بعد میں اس کے پاس آیا، اس کے آنے کے اوپر تو انہوں نے جو ہے ہنگامہ کھڑا کر دیا، تم نے چونکہ کسی اور سے کروا لیا اس لیے میرا کیا ہوا دم وہ خراب ہو گیا، یا تم نے ڈاکٹر سے علاج معالجہ کروایا میرا دم خراب ہو گیا، تو لہٰذا ابھی میں نہیں کروں گا، تو یہ تو وہ فلانا۔ لیکن جس وقت تو میرے پاس لے کر آیا تو پتہ چلا کہ پہلے اس کی کیفیت اتنی خراب نہیں تھی جتنا اس نے علاج معالجے کو روک کر کے اس کو خراب کر دیا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو جسمانی عوارض پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج جسمانی طور پر ہی ممکن ہوتا ہے، البتہ جھاڑ پھونک کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے کہ ان اختیار کیے ہوئے اسباب کے اندر افادیت وہ زیادہ کی جا سکتی ہے۔ اس کی مثال ایسے لے لیجئے، اگر آپ کو میری بات ویسے سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس کی مثال آپ ایسے لے لیں جیسے آپ کو بھوک لگتی ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اب آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں اور بولیں کہ بھئی جی میرے کو بھوک لگ رہی ہے، کوئی دم درود ایسا کر دو اور کہ بھئی میری بھوک ختم ہو جائے، تو اب کوئی عامل آپ کو یہ تجویز کرے نا کہ بھئی آپ جو ہے کھانا نہ کھائیں اور میرے سے جھاڑ پھونک کروائیں، آپ کا پیٹ بھر جائے گا۔ تو جب ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دنیا یہ اسباب کے تحت چل رہی ہے، یہاں پہ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ کھانا بھی کھائیں، اور اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کو ایسا عرض ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہیں بھوک نہیں مٹتی، آپ پانی پیتے ہیں پیاس نہیں بجھتی، تو اس کے لیے آپ علاج معالجے کے لیے ساتھ ساتھ اس کی جھاڑ پھونک بھی کروائیں، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اس علاج معالجے کے اندر جلدی فاقہ ہو جائے۔ لیکن یہاں پر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کے اصل علاج معالجے کو چھوڑ کر کے بھاگ آتے ہیں کس کے پاس، عاملین کے پاس، کہ بھئی یہ سر کا درد ہے، یہ بخار ہے، اور یہ گردوں کی تکلیف ہے، یہ معدے کی تکلیف ہے، یہ مثانے کی تکلیف ہے، یہ ٹانگوں کا پرابلم ہے، یہ آنکھوں کا پرابلم ہے، تو اس کے لیے بھی جناب دم کرتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے، دم ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ کہ بھئی دم کے اوپر انحصار کرتے ہیں نا، اور اصل علاج معالجے سے
نکل آنا اور جس کی وجہ سے کیا ہونا پھر بعد میں نقصان بھی اٹھا بیٹھنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہے کہ آپ اسباب کو بالکل ترک کر دیں اور یہ سمجھے کہ جس کے پاس ہم چلے گئے وہ بڑا کامل ہے اور وہ پہنچا ہوا ہے کہ بس جناب اس سے دم کر دینا اور یہ مریض ہمارا جو تخت کے اوپر لے کر کے آئے اپنے قدموں پہ اٹھ کے چلا جائے۔ ایسے چیزیں ٹھیک ہے، کبھی کبھار ایسے معاملات ہو بھی جاتے ہیں کہ کچھ امراض ایسے ہوتے ہیں، کوئی بیہوشیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر دم کر دیا جائے تو بیہوشی ختم ہو جاتی ہے، یا جنات کی وجہ سے ہو معاملہ یا مرگی کا ہی مسئلہ ہو، وقتی طور پہ اس کو دم کر دیا جائے جس کی وجہ سے اٹھ کے مریض بیٹھ جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی اب آپ جو ڈاکٹری دوا بند کر دیں اور جب بھی دورہ پڑے تو اس عامل کے دروازے کے اوپر آپ پہنچ جائیں۔ آپ کو میڈیسن کی مستقل بنیادوں کے اوپر ضرورت ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عامل کے پاس جانے سے پہلے آپ کو اسباب کے اختیار کرنا ضروری ہے۔ آپ کو اگر بخار ہے تو آپ بخار کی میڈیسن استعمال کریں، اس کے بعد بخار کے لیے جائیں، جھاڑ پھونک بھی کروائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ آپ کو یہ ارکان کا عارضہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کا علاج معالجہ بھی کریں اور اس کی جھاڑ پھونک بھی کروائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے دیگر آپ کو عوارض ہیں، وہاں پر آپ جائیں، جا کر کے پہلے علاج معالجہ کروائیں، اس کے بعد آ کے جھاڑ پھونک کروائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن جب میں بات کرتا ہوں تو پھر ان کو بری لگتی ہے۔ تو میرے بھائی جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو پھر اس کو کارڈیو پہنچانے کے بجائے لے کے آیا کرو نا کسی درگاہ کے اوپر یا کسی کامل عامل کے پاس کہ جناب وہ پھونک مارے اور اس کے دل کے وال کھل جائیں اور خون کی سپلائی سیدھی ہو جائے اور مریض اٹھ کر کے ہٹا کٹا اٹھ کر کے چھلانگے لگائے۔ اس وقت کیوں نہیں لاتے؟ اگر آپ کا اتنا ہی اس کے اوپر ایمان اور یقین ہے کہ تمام کام اس کے کردے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ہمارے کو ڈاکٹری علاج معالجے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیگر علاج معالجے کی طرح، تو اس وقت کیوں بھاگے ہوئے جاتے ہیں؟ اس وقت تو پھر آپ ایسے بھاگ کر کے جاتے ہیں جس طریقے سے عاملین کو آپ پہچانتے ہی نہ ہو، کیونکہ اس وقت ہلاکت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو دیگر عوارض جسم کے اندر پیدا ہوتے ہیں یہ بھی آپ کی ہلاکت کا الارم ہی بجا رہے ہوتے ہیں کہ جسم کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، علاج معالجہ کروائیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، نہیں کروائیں گے تو یہ بڑھ جائیں گے، خراب ہو جائے گا معاملہ۔ لیکن یہ کیا کریں کہ بھئی ہمارا المیہ یہ ہے کہ بھئی ہم سیدھا بھاگے ہوئے جاتے ہیں دم کروانے کے لیے، اور دم کرنے والے بھی بیٹھے ہوئے ایسے ہیں فراڈی جو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے دم کے ساتھ آپ نے علاج معالجہ نہیں کرنا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ میں نے ابھی ذکر کر دیا کہ وہ مرض یا تو اس کو ہلاکت پہ پہنچا دیتا ہے یا اس کو دائمی طور کے اوپر معذور تک بنا دیتا ہے اور پھر بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی بعد کے پچھتاوے سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھی ہوئی ہے کہ جسمانی امراض کے لیے آپ کو جسمانی علاج معالجے کی جو ضرورت ہے، جو اطباء کے ساتھ، جو ڈاکٹروں کے ساتھ، جو حکماء کے ساتھ، جو جس فیلڈ کو آپ پسند کرتے ہیں اس کے اندر جا کے جو علاج کرنے والے ہیں اس سے آپ پہلے علاج کروائیں، بعد میں جھاڑ پھونک والے کے پاس بھی آ جائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن ان کو بالکل پسے پوچھ ڈال کر کے آپ آ جائیں یہیں پر آ کر کے علاج معالجہ ان کا کروا رہے ہو تو یہ چیز نہ سمجھ میں آنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنے بھی جو سسٹم ہے دنیا کا یہ سارا کیا ہے اسباب کے تحت ہے، اور بیماری کے اندر جو ظاہری طور پہ نظر آنے والے ہیں اس کے اسباب وہ کیا ہے؟ علاج معالجہ ہے۔ اب وہ علاج معالجہ حکیمی ادویہ سے ہو یا ڈاکٹری سے ہو، ہومیو سے ہو، ایلوپیتھک سے ہو، کسی بھی چیز کے ساتھ ہو تو آپ اس کا علاج معالجہ وہاں سے اس کو کروائیں، اور اس علاج معالجے کے ساتھ اس کو جلدی فائدہ ہونے کے لیے آپ ساتھ میں یہ بھی کر لیں۔ اس کی مثال اس طریقے سے ہے جس طریقے سے بھی آپ ڈاکٹر سے جب کسی چیز کی ٹریٹمنٹ لیتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد آپ اس مرض کے اندر زیادتی پیدا کرنے والی خوراکوں سے اس کو بچاتے ہیں اور اس کے مرض میں تخفیف لانے والی خوراکوں کو آپ کیا کرتے ہیں؟ مریض کو دیتے ہیں۔ تو اسی ترتیب سے آپ دوا اس کے لے کر کے آئیں، اس کا دوائی دارو آپ کریں، اور اس کے بعد اس کے مرض کے اندر اور اس علاج معالجے کے اندر اثر پیدا کرنے کے لیے آپ جھاڑ پھونک بھی کروائیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ ہے کہ تمام انحصار ان عاملین کے اوپر کر لینا اور اصل اسباب کو اختیار کرنے کو چھوڑ دینا یہ بنیادی وجہ بنتی ہے ہمارے امراض کے بگڑنے کی اور ہمارے مریضوں کی اس کیفیت سے دوچار ہونے کی جہاں پہ وہ جا کے لا علاج قرار پاتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علاج معالجے کو پہلے درجے پر رکھیں، جھاڑ پھونک کے پاس بعد میں جائیں۔ جو جسمانی ضرورت ہے، جسم کی جو ضرورت ہے ادویہ کی، ان ادویہ سے آپ کیا کریں؟ اپنے علاج معالجے کو شروع کریں۔ اور دوسرے نمبر پر ہر اس عامل کے پاس جانے سے گریز کریں جو عامل آپ سے کہے کہ بھئی اس کے لیے آپ کو علاج معالجے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ہاسپٹل میں نہیں جانا، بس آپ میرے پاس آئیں، میں دم کروں گا اور اس کے ساتھ یہ معاملات ہو جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ اور پھر میں نے ایسے عاملین کو دیکھا ہے ایسے سنگین امراض کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے کہ بس الامان بالحفیظ، خود دیکھ چکا ہوں، میں مشاہدہ کیا ہے ان لوگوں کا، جو لوگوں کو علاج معالجے سے روکتے تھے خود ان کو اسپتالوں کے اندر تڑپتے ہوئے دیکھا میں نے کہ لوگوں کو کہتے ہیں بھئی آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کا علاج معالجہ کریں گے، آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم پھونک کر دیں گے، ہم آپ کو جو ہے وہ عمل آپ کے اوپر جو ہے دم کر دیں گے، بس اس کا نتیجہ ہوگا آپ کا مرض بھاگ جائے گا۔ یہ 11 دن کا دم ہوگا، یہ 5 دن کا ہوگا، یہ 7 دن کا ہوگا، یہ 3 دن کے وقت سے دم ہو جائے گا، اس کے بعد آپ بھلے
चंगे हो जाएंगे, आपके अंदर कोई बीमारी का नाम निशान और रमक बाकी नहीं रहेगी। और फिर जब अपने ऊपर आई तो पता चला कि अलग अलग अस्पतालों के अंदर उन लोगों ने चक्कर काटे हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर घूमे हैं और बहुत जलालत के साथ अपना इलाज वो करवा रहे हैं, हो रहा है। ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ ذاتی طور पर کہ جو لوگوں کو تو منع کرتے ہیں آپ میڈیسن کے قریب نہ جائیں، لیکن جب اپنے سر پہ آئی ہے تو انہی میڈیسن کے سارے آج بھی جی رہے ہیں۔ اور پھر افسوس اس چیز کے اوپر ہوتا ہے اپنے آپ سے بھی وہ سبق نہیں سیکھتے۔ آج بھی وتیرہ ان کا وہی ہے، آج بھی اگر کوئی آتا ہے بھئی ہمارے دم کے دوران میں آپ نے کوئی علاج معالجہ نہیں کرنا، آپ نے کسی سے دم درود نہیں کروانا، آپ نے کسی سے گولی لے کر کے نہیں کھانی، آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے وہ نہیں کرنا۔ اللہ کے بندے، انسان ٹھوکر کھا کر کے سیکھتا ہے، لیکن کیا کریں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں جاہل گمراہ لوگ ہیں، بالکل جاہل ہیں، بالکل نہ یہ علم الابدان سے واقف ہیں اور نہ ہی یہ شریعت کے علم سے واقف ہے۔ اگر یہ واقف ہو تو ان کو پتہ ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے، ان کو پتہ ہونا چاہیے نا، اگر یہ واقف ہو کہ اسباب کے مکلف ہیں ہم لوگ، اسباب اختیار کریں، تدبیر ہم اختیار کریں، نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑا جائے۔ اور یہ بدبخت لوگ خود لوگوں کو اسباب اختیار کرنے سے روک رہے ہیں۔ تو میں کس طریقے سے مان لوں یار کہ یہ لوگ عالم ہیں؟ میں کس طریقے سے مان لوں کہ یہ لوگ شریعت کے علم کے اوپر عبور رکھتے ہیں یا اس کی تھوڑی سی بھی شناسائی رکھتے ہیں؟ عام آدمی جاتا ہے، ایک جاہل آدمی جاتا ہے نا کسی عام ڈاکٹر کے کلینک کے اوپر بھی، وہاں پر بھی علاج معالجے کے متعلق آیات اور احادیث کنندہ ہوتی ہیں، وہاں پہ آپ دیکھ لیں جا کر کے، تو اتنی آیتیں اور احادیث ہیں، تو ایک جاہل آدمی بھی وہاں پر دیکھ کر کے پڑھ لیتا ہے، اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یار علاج ایک تو ایک ضروری عمل ہے۔ لیکن یہ لوگ عالم ہونے کے دعوے دار، عامل ہونے کے دعوے دار، شریعت کے اوپر کامل عبور ہونے کے دعوے دار، اور وتیرہ ان کا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ بھی آپ علاج معالجے کی طرف نہ جائیں۔ تو میں حیرت میں پڑ جاتا ہوں کہ یار یہ کون سے عالم ہیں، کون سے عامل ہیں، یہ کس قبیل سے تعلق رکھتے ہیں؟ ان کو تو شریعت کے اتنے موٹے سے مسئلے کا علم ہی نہیں ہے کہ بھئی آپ کو اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ بہرحال آج کی نشست میں جو میں کہنا چاہ رہا تھا، عوام کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنا علاج معالجہ کریں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ دم درود بھی کروا لیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔